پھر تم خود ہی غور کرو کہ تصویر نے اسے یہ دھمکی دی ہو کہ رمضان نے اس کی ہدایت سے ذرا بھی اختلاف کیا تو اس کی بیٹیوں کو اٹھوا کر بالا خانوں پر بٹھا دیا جائے گا۔ تو بیچارہ کیا کر سکے گا؟ تمہاری ہمدردی میں وہ اپنی آبرو تو نیلام نہیں کر سکتا۔ پولیس کے بارے میں تم خود ہی بتا رہے ہو کہ وہ اپنے ریکارڈ کو وارداتوں کے اندراج سے پاک رکھنا چاہتے ہیں۔ رمضان چاچا سے ملنے کا مقصد اسے امتحان میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ میں نے قدرے توقف کے بعد کہا، بہتر ہوگا کہ میں اسے بھول ہی جاؤں۔ اگر ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے مصائب میں اضافہ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ یہی بہتر ہوگا۔ تم ایشین سنڈیکیٹ والے نصیر خان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ شاید یہی چیز ہمیں چلا رہی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم دونوں کی سوچ کا انداز تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ میں اسے بات کر کے آ رہا ہوں۔ شام کے 6 بجے اس کے گھر پر ملاقات طے پائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس بار وہ زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ خود بھی کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ اگر کسی مرحلے پر وہ قربانی کا بکرا بن گیا تو شاید ہمیں اتنا افسوس نہیں ہوگا۔ میرے لیے یہ اندازہ کرنا ہی دشوار تھا کہ مجھے کس فیصلے پر خوشی اور کس پر افسوس ہوگا۔ برس پہلے میں نے وہ تنظیم کسی خارجی دباؤ کے بغیر اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اپنی مرضی سے اپنائی تھی، اور چرچ کی ترسیل و تقسیم سے گزر کر ہیروئن کی غیر قانونی تجارت میں اس حد تک ملوث ہو گیا تھا کہ نچلے درجے کے ایک کارندی کے بجائے کلیدی حیثیت میں معاملات کی نگرانی کرنے لگا۔ پھر نہ جانے وہ ازالہ کی محبت تھی یا فاتر العقل کامران کی ہمدردی، یا میرے اندر کی آواز کہ میں ان سرگرمیوں کے خلاف دھیمی نفرت سے بڑھ کر بغاوت کی راہ پر چل پڑا، اور آخرکار تنظیم میری اور میں تنظیم کا بدترین دشمن بن گیا۔ بدقسمتی یہ تھی کہ اس دشمنی میں میرے مد مقابل کوئی اجنبی نہیں تھا، بلکہ میرے اپنے ہی کچھ جاننے والے تھے۔ اب انہوں نے میرے خلاف 2 محاذ کھولے ہوئے تھے۔ ایک طرح رمضان چاچا کو دھوس دھمکی اور تشدد کے ذریعے اپنی راہ پر لے آئے تھے۔ اس بارے میں سلطان شاہ کی رائے بہت زیادہ قریب قیاس لگتی تھی۔ ایک عمر رسیدہ اور خدا تر شخص کے لیے جوان بیٹیوں کی عزت کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو اسے اپنے ضمیر کے خلاف عمل کرنے پر مجبور کر سکے، اور دوسری طرف وہ کسی طویل منصوبہ بندی کو ترک کر کے ٹرانسمیٹر پر براہ راست مجھ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ اس بار میں ہی ان کے مد مقابل تھا، لیکن وہ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے بدستور مجھے ڈولی نمبر 2 کے نام سے مخاطب کر رہے تھے۔ کیوں نہ ان سے رابطہ قائم کر ہی لیا جائے۔ سلطان شاہ نے رائے پیش کی، کم از کم معلوم تو ہو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ سر جنگ ہے، ہماری مسلسل خاموشی ان کے لیے اعصاب پر سوار رہے گی، اس لیے میں فی الحال چپ ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ نصیر خان سے ملاقات کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ جب بات کھل ہی گئی ہے تو اس پورے کھیل کے پشت پر تمہارے اپنوں کا ہاتھ ہے، تو تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو۔ اس بھاگ دوڑ اور آنکھ مچولی میں ان کا بھی کچھ نہ بگڑے گا، بس ہم اپنا وقت اور صلاحیتیں ضائع کرتے رہیں گے، ان کا کام بدستور چلتا رہے گا۔ حیرت ہے کہ تم سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسی بات کر رہے ہو۔ یہ بھاگ دوڑ ہم نے شغل کے طور پر تو نہیں اپنائی۔ وہ لوگ روپوش رہ کر کام کرنے کے عادی ہیں، انہیں اسی طرح سامنے آنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ میرا سوال بھی دراصل یہی تھا جسے میں ٹھیک طرح ادا نہیں کر سکا۔ اس نے جلدی سے کہا، وہ سامنے آ بھی گئے تو کیا ہوگا؟ تم نے ٹھنڈے دل سے سوچا ہے کہ ان کی مخالفت میں تم کس حد تک جا سکو گے؟ اس کے لفظوں میں پوشیدہ حقیقی سوال کو سمجھ کر مسکرا دیا۔ وہ لوگ موت بیچتے ہیں، دولت کی ہوس میں اندھے ہو چکے ہیں اور ملک کے چپے چپے میں ان کے زہر کو فروغ دے رہے ہیں۔ ان کا نظام اس قدر محفوظ اور مکمل ہے کہ بنیادی پرواہ کیے بغیر ان کا خاتمہ ناممکن ہے۔ میرا مشن تو یہی ہے کہ ان دونوں کی حقیقت معلوم کر کے انہیں جہنم واصل کر دوں۔ ان کا نظام اس قدر محفوظ اور مکمل ہے کہ بنیادوں پروار کیے بغیر ان کا خاتمہ ناممکن ہے۔ میرا مشن تو یہی ہے کہ ان دونوں کی حقیقت معلوم کر کے انہیں جہنم واصل کر دوں۔ میرے لیے اب رشتے کا عنصر بے معنی ہو کر رہ گیا، اور اس رویے کا جواز خود انہوں نے فراہم کیا ہے۔ جب میرے گھر کو آگ لگاتے ہوئے توقیر کو ذرا بھی خیال نہ آیا کہ وہ اپنے ہی کسی کا گھر چلا رہا ہے، تو مجھے کیا چیز روک سکے گی؟ بس میں یہی سننا چاہ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش کر دیا۔ دراصل اس حد تک جائے بغیر کامیاب ہونا ناممکن ہے۔ میرے ذہن میں کئی بار اس خیال نے سر ابارا ہے کہ کہیں عین وقت پر تمہارے دل میں ان کی محبت یا جذبات نہ بھڑک اٹھے اور سارا معاملہ ہی خراب ہو جائے۔ اس کار کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد میں نے سوال کیا۔ تمہاری غیر موجودگی میں وہ قصہ بھی نپٹا دیا۔ تھوڑی دیر پہلے گلریز خان کا فون آیا تھا، وہ لوگ کار لے آئے ہیں۔ وہ اسی حالت میں سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی تھی، کسی نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی۔ میں نے جا کر اسے پوری تفصیل بتا دی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت عمارت میں گیا تھا اور اسے اپنی چرائی ہوئی کار قرار دے کر یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ کار وہاں کیوں اور کس نے چھوڑ دی تھی، لیکن عمارت کے ملازمین نے اس بارے میں علمی کا اظہار کیا اور وہ پنکچر لگوا کر کار واپس لے آئے۔ اب تمہارا اپنے دوستوں سے رجوع کرنا خطرناک ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہو۔ کیوں؟ ان سے کیا کام آن پڑا؟ اس نے حیرت سے دریافت کیا۔ چند پیٹرول بم درکار ہے، مہربانی کے لہجے میں کہا۔ میں انہیں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ان کے زبردست حفاظتی انتظامات کے باوجود میں ان پر ہاتھ ڈال سکتا ہوں۔
میرے خیال میں یہ چال انگیزی خیر ضروری ہوگی. اتنا ہی کافی ہے کہ رات ہم ان کے 3 آدمی مار کر صاف نکل آئے. 3؟ میں نے حیرت سے دہرایا. تو کیا ڈولی کو بھی مار دیا تھا تم نے؟ ہاتھ کچھ ضرورت سے زیادہ تگڑا پڑ گیا تھا. ڈر تھا کہ اس نے ذرا بھی آواز نکالی تو کہیں اس کے ساتھی چوکنے ہو کر ہماری طرف نہ لوٹ پڑے. اس نے خفت آمیز انداز میں کہا. ہماری بات وہیں رہ گئی کیونکہ اس وقت ٹرانسمیٹر ریسیور پر آواز سنائی تھی. سلطان شاہ نے آپریٹرز کا والیوم بہت کم کیا ہوا تھا. میں نے اٹھ کر آواز بڑھا دی. کنٹرول روم کالنگ فار ڈولی نمبر 2 اوور. پیغام کے بعد لائن پر چند لمحے کے لیے سکوت چھا گیا. پھر وہی آواز دوبارہ سنائی تھی. ہم نے پورے علاقے کا الیکٹرانک سروے کروایا ہے لیکن کہیں بھی تباہ شدہ آپریٹرز کا سراغ نہیں ملا. اس کا مطلب ہے کہ رات سے وہ آپریٹرز تمہارے قبضے پہ ہیں اور تم ہماری گفتگو سنتے رہے ہو. لیکن ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری تم سے کوئی پرخاش نہیں ہے. کل جو کچھ ہوا وہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا. ہمیں آج علم ہوا کہ تم لوگ کار چرانے کے بعد ادھر سے گزر رہے تھے اور ہمارے آدمیوں نے غلط فہمی کی بنا پر تمہیں رکنے پر مجبور کر دیا اور اس محاذرائی میں تم نے ہمارے 3 آدمیوں کو بھی ختم کر ڈالا. لیکن ہمیں اس کا کوئی گلہ نہیں ہے کیونکہ تصادم عموماً جان لیوا ہوا کرتے ہیں. لیکن ہم اپنا آپریٹرز کسی غیر متعلقہ آدمی کی تحویل میں نہیں چھوڑ سکتے. اگر تم ہماری آواز سن رہے ہو تو ہم تمہیں آپریٹرز کے لیے منہ مانگا معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں. تم جو جگہ مقرر کرو وہاں ہمارا آدمی تمہیں رقم دے کر آپریٹرز لے جائے گا. یہ واضح رہے کہ تمہاری چھوڑی ہوئی مسروقہ کار اس کے پٹھان مالکان واپس لے گئے ہیں. ان کا قیام ٹرکوں کے اسٹینڈ کے قریب واقع ایک ہوٹل میں ہے. اوور. سلطان شاہ نے دل کھول کر کہکا لگایا. یہ لوگ ہمیں بالکل ہی احمق سمجھ رہے ہیں. اگر ہم معاملہ کر بیٹھے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے مسلح بھیڑیوں کا پورا غول ہمیں گھیرنے کی کوشش کرے گا. شاید آج رات میں ان سے بات کر ہی لوں. میں نے اسے آنکھ مارتے ہوئے مانی کر لہجے میں کہا. پھر اس کے بھیجے ہوئے آدمیوں سے بھی نپٹ لیا جائے گا. 3 آدمی مرے ہیں لیکن اخبار میں کہیں کوئی خبر نہیں ہے. سلطان شاہ نے کہا. معلوم ہوتا ہے کہ پولیس کو خبر دیے بغیر ہی لاشیں اٹھوا لی گئی ہوگی. میں نے کوئی جواب نہیں دیا. میرے ذہن میں نصیر خان سے ملاقات کا خاکہ گھوم رہا تھا. میں نے گلاس سے اپنے لبوں کو تر کر کے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو 5 بجنے میں 2 منٹ باقی تھے. ہم نے یہاں آنے میں بہت اجلت سے کام لیا ہے. سلطان شاہ نے تبصرہ کیا. وہ 5:30 سے پہلے نہیں آئے گا. مجھے مہوم سا اندیشہ تھا کہ کہیں وہ قبل از وقت گھر لوٹ کر ہمارے لیے کوئی چال تیار کرنے کی کوشش نہ کرے. وہ بھی کوئی اچھا آدمی نہیں ہے. موقع ملتے ہی ہم سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرے گا. تمہیں تو یہاں بھی اپنے لیے شغل مل گیا لیکن مجھے سوکھا انتظار کرنا پڑے گا. اسے میرے گلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور میں مسکرا کر رہ گیا. ہم دونوں کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے مسلح ہو کر وہاں پہنچے تھے. نصیر خان کا گھر ہمارے لیے نیا نہیں تھا لیکن دل میں ایک ہی اندیشہ تھا کہ گھر میں کوئی عورت موجود نہ ہو. لیکن ایک مڑے ہوئے تار سے کفل شکنی کر کے ہم گھر میں داخل ہوئے تو میدان صاف تھا اور نصیر خان کی بے ترتیب خوابگاہ میں رکھی ہوئی جات بھات کی بوتلیں شاید میری ہی منتظر تھی. وقت دھیمے دھیمے گزرتا رہا. پھر بیرونی دروازے پر آہٹ سنائی تھی اور ہم دونوں چوکنے ہو گئے. سلطان شاہ لپک کر ایک دروازے کی اوٹ میں ہو گیا تاکہ نصیر خان مجھے دیکھ کر کسی چال بازی کی کوشش کرے تو اس کا سدباب کر سکے. دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آوازوں کے بعد فرش پر بڑھتے ہوئے قدموں کی چاپ سنائی تھی اور پھر نصیر خان کمرے میں آ گیا. مجھے دیکھتی اس کے چہرے پر تحیر اور خوف کے آثار ابھرے تھے جو منجمد ہو کر رہ گئے. پھر اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی. تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے دونوں ہی سوال معقول تھے کیونکہ پچھلی بار ہم نے اسے گھیرا تو ہمارے چہرے نقابوں میں چھپے ہوئے تھے. اس اعتبار سے وہ میرا صورت آشنا نہیں تھا. پھر ملاقات کا وقت 6 بجے قرار پایا تھا جس کے مطابق مجھے مقررہ وقت پر دروازے پر دستک دے کر اندر آنا چاہیے تھا. لیکن میں اس سے پہلے مقفل مکان میں براجمان تھا. میں ہی نہیں دوسرا بھی موجود ہے. میں نے اس کے حق میں اشارہ کرتے ہوئے کہا. وہ بکلا کر پیچھے مڑا اور سلطان شاہ دروازے کی اوٹ سے باہر آ گیا. ہم تمہارے پرانے دوست ہیں اور تمہارے ہی منتظر تھے. میں نے نرم لہجے میں کہا. پھر سلطان شاہ سے مخاطب ہو گیا. تر اپنے میزبان کی تلاشی لے ڈالو تاکہ ہم دوستانہ فضا میں بے خوف و خطر ہو کر گفتگو شروع کر سکیں. سلطان شاہ جیسے ہی اس کی طرف بڑھا وہ احتجاج کرتا ہوا مدافعانہ انداز میں پیچھے ہٹنے لگا. یہ سراسر زیادتی ہے. میں حفاظت کے لیے پستول ہر وقت ساتھ رکھتا ہوں مگر تمہیں اس سے کوئی سروکار نہ ہونا چاہیے. مجھے واقعی اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. گولیاں نکال کر واپس کر دوں گا. یہ کہتے ہوئے سلطان شاہ نے باہر سے ٹولنے کے بعد کوٹ کے اندرونی جیب سے اشاریہ 2-2 کا اسمتھ اینڈ براؤنی نکال لیا. دلکش کھلونا ہے. اسے چیمبر خالی کرتے ہوئے حریصانہ انداز میں تبصرہ کیا اور نصیر خان فوراً ہی بول پڑا. یہ تم نہیں لے سکتے. یہ مجھے دفتر کی طرف سے ملا ہوا ہے. اس سے محروم ہونے کی صورت میں میرے لیے جواب دہی مشکل ہو جائے گی. میری اور سلطان شاہ کی نگاہیں چار ہوئی تو میں نے آنکھوں میں اسے ہتھیار لٹانے کا اشارہ کیا اور نصیر خان نے واپس لیتے ہی یوں دوبارہ جیب میں ڈالا جیسے تحقیر کی صورت میں اس کی ملکیت سے محروم کر دیا جائے گا. میرا خیال تھا کہ نصیر خان گفتگو شروع کرنے سے پہلے لباس تبدیل کرنا چاہے گا لیکن وہ اسی حالت میں صوفے پر بیٹھ گیا. پچھلی بار ہم بے اعتمادی کی فضا میں متعارف ہوئے تھے اور ہمارے چہرے نقابوں میں پوشیدہ تھے لیکن اس بار نقابوں کی غیر موجودگی ہماری طرف سے خیر سگالی کی مظہر ہے. امید ہے کہ تم اپنے رویے سے اس فضا کو مجروح نہیں کرو گے. میں نے سگنل سلگانے کے بعد تمہید کے طور پر کہا.
مجھے آج تک تمہارے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ پچھلے دنوں تمہاری وجہ سے شہر میں خاصی خون ریزی ہوئی اور مجھے اپنے عملے کے 2 ارکان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا۔ اسی سے تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ تم سے ہمیں کوئی عداوت نہیں ہے، ہماری لڑائی تمہارے بڑوں سے ہے، لیکن بڑے کبھی سامنے نہیں آتے، وہ پس پشت رہ کر نیچے والوں کو خطرات کی بھٹی میں چونکتے رہتے۔ کیا پتا کہ کب مجھے تمہارے خلاف صفا راہ ہونے کا حکم مل جائے۔ اگر تم اپنے باس کی صحیح نشاندہی کر سکو تو شاید اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ پچھلی بار میں تمہیں اس فرم میں اپنی شمولیت کا پورا پس منظر بتا چکا ہوں، جسے میں خود نہیں جانتا۔ اس کے بارے میں بھلا تمہیں کیا بتا سکوں گا؟ میرے لیے تو بس ایک نادیدہ ہستی کا نام ہے۔ میں یہ مان سکتا ہوں کہ تم نے اس کی دھمکیوں سے خائف ہو کر کھلے بندوں اس کی سراغ رسانی کی کوئی کوشش نہ کی ہو، لیکن فرم کے سارے کاغذات تک تمہاری رسائی ہے۔ اب نہ تم وہاں سیاہ سفید کے مالک ہو، میں یہ نہیں مان سکتا کہ تم نے ان کاغذات کی چھان بین نہ کی ہو۔ کرنا چاہیے تھی، لیکن خوفزدہ ہو کر ارادہ ترک کر دیا۔ وہ کیوں؟ خفیہ کیمرے کے بارے میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اسے گہری سانس لے کر کہا، مجھے پہلے ہی دن اس کے بارے میں بتا دیا گیا تھا اور میں اس بارے میں محتاط رہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ کیمرہ کہاں نصب ہے، پھر میں نے یہ سراغ بھی لگا لیا کہ وہ کن زاویوں سے اور میرے کمرے کے کن حصوں کی تصاویر لے سکتا ہے، اور انہی کوششوں کے درمیان انکشاف ہوا کہ اس کا خودکار نظام بہت حساس ہے۔ وہ کیمرہ کمرے میں آنے والے کسی بھی ملاقاتی کو دروازے میں نصب ایک فوٹو سیل کی غیر مرئی شعاؤں سے دیکھتا ہے اور 1 منٹ بعد مخصوص زاویے سے اس کی تصویر لے لیتا ہے۔ اسی کے ساتھ کیمرے سے ایک ٹائمر منسلک ہے، جس کے ذریعے وہ ایک مقررہ وقفے کے بعد میری تصویر لیتا رہتا ہے، جو یقینی طور پر بات کے ہیلگی ہوتی ہے، اور ٹائم کا وقفہ ہر روز بدلا ہوا ہوتا ہے تاکہ میں اپنا کوئی معمول نہ بنا سکوں۔ دفتر بند ہونے کے بعد خفیہ طریقے سے وہاں آنے والا باس کا ہر گارہ کیمرے میں فلم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ٹائم کی سیٹنگ بھی بدل دیتا ہے۔ تمہاری ان تمام معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم کچھ نہ کچھ مواد حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی معلومات میں ہمیں بھی شریک کر لو۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ ہم سے تعاون کرنے کے سلسلے میں تم اپنے باس کے کسی عطا کی زد میں نہیں آؤ گے۔ میں کچھ بھی نہیں معلوم کر سکا۔ آخر تم کیا جاننا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس نے الجھن امیز لہجے میں سوال کیا۔ تمہارے باس کا ٹھکانہ ہمارے لیے بس یہی ایک بات اہم ہے۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نظر آئے، پھر اس نے چھک کر اپنا سر ہتھیلیوں کے درمیان دبایا۔ میں غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، لیکن میں نے اسے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔ تم یقین کرو مجھے اس کا ٹھکانہ معلوم نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ملتجیانہ انداز میں کہا، تم مجھ سے ایک ایسی بات معلوم کرنا چاہ رہے ہو جس سے میرے فرشتے تک لا علم ہے، پھر ابھی آخری چارہ کار استعمال کرنا ہوگا۔ میں نے مایوسانہ لہجے میں کہا، محض تمہاری وجہ سے ہم اب تک اس سے گریز کرتے ہیں۔ میری پرواہ کیے بغیر تم جو کرنا چاہو کر لو۔ اس کے لب و لہجے سے سچائی کی بو آ رہی تھی۔ میں تمہاری راہ میں حائل ہونے کی کوشش نہیں کروں گا، مجھے بھی اپنی آزادی عزیز ہے۔ اتنی اجلت میں یہ اختیار نہ تو۔ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے تعاون نہ کیا تو ہم زیادہ وقت برباد نہیں کریں گے۔ ہمارا اگلا نشانہ تمہارا دفتر ہوگا۔ کاغذات کو الٹ پلٹ کر ہم مطلوبہ معلومات حاصل کر لیں گے، اور اس بارے میں تم اپنے باس کی جواب دہی سے نہ بچ سکو گے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ اس کی آواز کمزور ہو گئی تھی۔ وہ بہت شفاق اور خود غرض آدمی ہے۔ اس تلاشی کی تمام تر ذمہ داری میرے سر تھوپ دی جائے گی۔ اس سے بچنے کے لیے تمہیں زبان کھولنی پڑے گی۔ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تمہارے لیے بے سود ہوگا، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ وہ پتہ غلط استعمال کیا گیا ہے۔ صحیح اور غلط کا انتخاب تم ہم پر چھوڑ دو۔ جو جانتے ہو وہ بتاتے چلے جاؤ۔ ایکسپورٹ رجسٹریشن فارم میں لائٹس کاٹیج کا نام میری نگاہ سے گزرا تھا، لیکن وہ عمارت ہرگز اس کی رہائش گاہ نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنے طور پر بھی اس کی تصدیق کی کوشش کی تھی اور ناکام رہا تھا۔ یہ لائٹس کاٹیج کیا بلا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شہر کی ایک مشہور عمارت ہے جہاں پہلے ایک مغربی ملک کا سفارت خانہ ہوا کرتا تھا، لیکن پچھلے کئی برسوں سے وہ عمارت ایک دولت مند غیر ملکی کی ملکیت ہے، جو عموماً خود باہر ہی رہتا ہے، لیکن اس کے ملازموں کی فوج ہر وقت لائٹس کاٹیج میں مقیم رہتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے عمارت کا پتہ اور محلے کو بتانا شروع کیا، تو میرے ساتھ سلطان شاہ کے چہرے پر بھی حیرت کے آثار نمودار ہو گئے، کیونکہ وہ پتہ اسی عمارت کا تھا جس کے قریب ہمیں رکنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ تمہارا باس لائٹس کاٹیج کے ملازمین کی بھیڑ میں مل کر باہر رہ رہا ہو؟ وہ تو ویسے بھی دوہری زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے ایک اور روپ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو نتیجہ چاہو اخذ کر سکتے ہو، لیکن تم اس سے واقف نہیں ہو۔ فن و لہجے سے ہی آبر محسوس ہوتا ہے۔ اسے کیا ضرورت ہے کہ عام زندگی میں ایک محکوم کی صورت اختیار کرے؟ خیر، ہم اسے دیکھ لیں گے، لیکن تم جانتے ہو کہ اس وقت دو دھاری تلوار پر چل رہے ہو۔ ہمارے مفاد کے خلاف کوئی حرکت کی تو ہم سے کہیں نہ بچ سکو گے۔ یہ اطلاع تم اپنی ذات تک ہی محدود رکھو گے۔ میں جانتا ہوں۔ وہ اپنے لیے گلاس تیار کرتے ہوئے بولا، مجھے اپنی زندگی بہت عزیز ہے، میں خودکشی سے نفرت کرتا ہوں۔ میرا مفاد بھی اسی میں ہے کہ میرا اور تمہارا تعلق پردہ راز میں رہے۔ اپنی فرم سے تم ہیروئن کے علاوہ اور کون سی منشیات برآمد کرتے ہو؟ ہیروئن کے علاوہ ہم کسی اور نشے کو ہاتھ نہیں لگاتے۔
تمہاری سب سے بڑی درآمدی منڈی کون سی ہے؟ منڈی تو بہت وسیع ہے، مگر بہت سے ملکوں کے تجارتی اور حفاظتی ضابطے خطرناک ہیں، اس لیے ہم گنے چنے علاقوں ہی میں آپریٹ کرتے ہیں۔ فرینکفرٹ، روم، ایتھنز اور کوپن ہیگن میں ہمارے ڈسٹریبیوشن آفس قائم ہے، وہیں سے مال یورپ اور امریکہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ امریکہ کے لیے براہ راست یہاں سے مال نہیں جاتا۔ اس نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دی۔ ایڈون کے بارے میں وہاں کے حکام بہت حساس ہیں اور پاکستان سے جانے والے ہر تجارتی مال کو شبے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کڑی جانچ پڑتال سے بچنے کے لیے مال یورپ سے ری ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ امریکہ کے لیے یہ طریقہ اب تک 100% کامیاب ثابت ہوا ہے۔ مجھے ان تمام دفاتر اور اداروں کی فہرست درکار ہے جنہیں تم ہیروین برآمد کرتے ہو۔ تم مقامی منڈی کے آدمی ہو، یہاں ہماری اچارہ داری کو توڑ کر اپنا حصہ کمانا چاہتے ہو، پھر باہر کے بزنس سے تمہارا کیا واسطہ؟ اس معاملے کو الگ ہی رکھو تو بہتر ہوگا، کیونکہ ایسے تمام نام اور پتے میری ذاتی تحویل میں رہتے ہیں، اور اگر کسی وقت مجھے موجودہ حالات سے نجات ملی تو میں ان رابطوں سے ذاتی سطح پر فائدہ اٹھانا چاہوں گا۔ اس نے پچھلی بار میری کہی ہوئی باتوں کی بنا پر مجھے بھی منشیات فروش سمجھتی ہوئی مفادات کی تقسیم پر سمجھوتا کرنا چاہا۔ مقامی منڈی اور برآمدی تجارت میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ لمبے چوڑے پھیلاوے کے بعد یہاں جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کام کرنے اور کمانے کا گر یہی ہے کہ حکام کو مقامی چکروں میں الجھا کر باہر سے کمایا جائے۔ یہ باتیں میرے لیے نئی نہیں ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ مقامی آبادیوں میں ہیروئن کے فراہمی رائے عامہ کا شدید دباؤ پیدا کرتی ہے، اور ذرا سی مقدار کے لیے مختلف ایجنسیوں کی بھاری مقدار مسلسل مصروف رہتی ہے۔ لیکن میرا طریقہ کار مختلف ہوگا۔ میں مقامی بکیڑوں میں پڑنا ہی نہیں چاہتا۔ حکام کو الجھانے کے لیے دوسرے دو کافی ہیں۔ یہ سب قیاسات اور منصوبے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم ساری عمر اپنے باس کے دباؤ سے نہ نکل سکو، مگر میں اس کے بیرونی مفادات پر فوری وار کروں گا۔ میرے کیریئرز آئے دن جاتے رہتے ہیں، وہ اس طرح کام کریں گے کہ تم پر حرف پہ نہ سکے گا۔ مزید کچھ بحث کے بعد اس نے اگلے دن فہرست فراہم کرنے کا وعدہ کر لیا۔ وہ معقولیت کے ساتھ تعاون کر رہا تھا، لہٰذا اس سے ترش روئی مناسب نہیں تھی۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ سلطان شاہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا جائے تاکہ میں خلوت میں اس کے فون سے 2-3 نجی کالز کر سکوں، اور اس نے بلا چوچنا اپنی نشست چھوڑ دی۔ چند ثانیوں تک ترجیحات پر غور کرنے کے بعد میں نے سب سے پہلے جہانگیر کو فون کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ میری خوش نصیبی تھی کہ جہانگیر گھر ہی پر مل گیا۔ اسے معلوم تھا کہ A2 سے براہ راست تصادم بول دینے کے بعد میں نے روپوشی اختیار کی ہوئی تھی، لہٰذا وہ یہی سمجھا کہ میں کراچی سے فون کر رہا ہوں۔ چند رسمی فکروں کے تبادلے کے بعد میں نے اس سے کام کے بارے میں سوال کیا تو اسے بتایا کہ چند روز کے تعطل کے بعد مال کی ترسیل اور فراہمی دوبارہ بحال ہو چکی تھی، اور اس بار نرخ بھی ذرا بڑے ہوئے تھے، لیکن وہ انتظامی دشواریوں سے دوچار تھا، کیونکہ جیوا ہاؤس کے داخلی پھاٹک پر میرے ہاتھوں رکشی کے بھائی الجاز کے قتل کے معاملے میں پولیس کو کوئی تسلی بخش جواز فراہم نہیں کیا جا سکا تھا۔ مرنے والا میری گولی سے پھاٹک سے باہر فٹ پاتھ پر ہی ہلاک ہوا تھا، لیکن اطلاع پر پولیس وہاں پہنچی تو لاش اندر احاطے میں گھسیٹی جا چکی تھی، جبکہ فٹ پاتھ پر واردات کے نشانات موجود تھے۔ لہٰذا شہادتیں مسخ کرنے کے الزام میں پولیس نے جیوا ہاؤس کے 2 ملازمین کو تحویل میں لے لیا تھا، اور تنظیمی معاملات میں اس عمارت کا استعمال ترک کیا جا چکا تھا۔ اس بارے میں جہانگیر دوہری مشکل میں پھنسا ہوا تھا۔ اول تو یہ کہ مال کی وصولیابی اور ذخیرہ اندوزی کے لیے فوری طور پر دوسرے ٹھکانے کا بندوبست کرنا پڑا تھا۔ دوسری طرف 2 ملازمین کی گرفتاری کے بعد جیوا ہاؤس کی عمارت ویران پڑی ہوئی تھی۔ اس بارے میں A2 نے اسے حکم دیا تھا کہ عمارت میں آتش گیر مادہ ڈال کر فوری طور پر اس طرح آگ لگائی جائے کہ گرین روم اور اس میں موجود ہر شے چل کر راکھ ہو جائے۔ جہانگیر جانتا تھا کہ جیوا ہاؤس کے گرین روم میں رسائی کا اختیار صرف مجھ ہی کو حاصل تھا، لیکن وہ خود اس کمرے کی حقیقی اہمیت سے لاعلم تھا۔ اس کے استفسار پر میں نے اسے بتا دیا کہ گرین روم دراصل تنظیم کا ایک اہم مواصلاتی مرکز تھا، جہاں MT300 ساخت کا ایئر ٹرانسمیٹر ناقابل شکست حفاظتی انتظامات کے ساتھ موجود تھا۔ اور تمہاری نئی C1 کا کیا حال ہے؟ میں نے خوش دلی کے ساتھ سوال کیا۔ اوہ، وہ تو مجھے پاگل کر دے گی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قدر خطرناک کام اس جیسی خوبصورت اور سبک اندام عورت کو کیوں سونپا گیا ہے۔ اسے اپنے بھائی کی ہلاکت کا علم ہو چکا ہے۔ مجھ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ اس قتل میں کون ملوث تھا، لیکن میں علمی کا اظہار کر کے اپنی جان بچا گیا۔ کل سے جیوا ہاؤس کے متبادل کے طور پر رکشی کا مکان ہی زیر استعمال ہے۔ 3 بار اسٹون ہاؤس جا چکا ہوں، لیکن اس سے وہاں ملاقات نہ ہو سکی۔ مجھے اندازہ ہے اب تم بعد میں بات اسٹون ہاؤس کے چکر کاٹو گے۔ یہ خیال رکھنا کہ رکشی بہت خطرناک عورت ہے، اپنے حسن سے بتیرے ایسے کام نکالتی ہے جن کے لیے عموماً آتشی ہتھیار درکار ہوتے ہیں۔ میرے تبصرے پر اس نے دل کھول کر کہکا لگایا تھا۔ جب سے اس نے رجوع کر کے قاسم کی جانشینی کا دعویٰ کیا ہے، میرے کام میں کھوئی ہوئی دلچسپی پھر سے بحال ہونے لگی ہے، لیکن تم میرے لیے ہر جگہ کباب میں ہڈی ثابت ہوتے ہو۔ کیوں؟ اب میرا ذکر کہاں سے آ گیا؟ رکشی کے سر پر تمہاری تلاش کا بھوت سوار ہے۔ اس سے 2 مرتبہ ملاقات ہوئی اور دونوں مرتبہ بیشتر وقت تمہارا ہی ذکر کرتی رہی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے تمہارے خاصے قریبی مراسم رہ چکے۔ میرے قریبی مراسم تو تم سے بھی رہے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ اس سے ملاقاتیں کہاں ہو رہی ہیں؟